نغمہ رمضان 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 نغمہ رمضان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا. آپ دیکھ رہے ہیں HR اسلامک اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے نغمہ رمضان کا 23واں پروگرام پیش خدمت ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام کے مہمان حضرت علامہ مولانا وقار عمر رضوی صاحب. ان کے ساتھ بہت پیارے ثنا خان محمد رضوان نقیبی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں حافظ علی حمزہ رضوی صاحب. میں تمام کو پروگرام نغمہ رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. روزانہ کی طرح پروگرام کا باقاعدہ آغاز آج پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ علی حمزہ صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری تلاوت فرما رہے تھے حافظ علی حمزہ صاحب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد رضوان نقیبی صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول کے نذرانے پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ
نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو نے آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نگم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نگم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری نعت رسول مقبول بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے، اور ایک عقیدہ بھی بیان کر رہے تھے کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک
حضور جیسا کائنات میں دنیا میں کوئی نہیں ہے بے شک، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رزق حلال کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا وقار عمر رضوی صاحب۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر گفتگو بھی فرمائیں اور ہماری رہنمائی بھی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے اس اہم عنوان کے موقع پر کہ ہم نے جو کمایا ہے وہ ہم جو کھا رہے ہیں کیا وہ ہمارے دین اسلام کے مطابق حلال ہے یا حرام ہے۔ جس طرح میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کے نبی فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہیں، فرمایا کہ وہ تجارت کر لیں، وہ خرید و فروخت کر لیں، وہ نماز قائم کر لیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں، فرمایا یہ سارے معاملات میں ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ نبی رحمت آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان بندوں کے بارے میں کیا فرمان عالی شان ہے جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ توجہ سماعت فرمائیے گا، اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مسلمان صبح اٹھ کے اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنی تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تجارت، بیع، خرید و فروخت، ہمارا دین اسلام ہماری ہر معاملات کے اندر رہنمائی فرماتا ہے۔ نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہے تھے۔ ایک صحابی کی نظر ایک نوجوان شخص کے اوپر پڑی۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مضبوط جسم والا شخص ہے، یا رسول اللہ کاش کہ یہ جہاد کے لیے تیار ہوتا، یہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتا۔ اللہ کریم نے اس کو طاقت، ہمت، قوت عطا فرمائی ہے۔ توجہ کیجئے گا نوجوانوں کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہی شخص اگر صبح سے لے کے شام تک فرمایا محنت مزدوری کرتا ہے، فرمایا یہ بندہ راہ خدا کے اندر ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک بندہ جو اپنے نفس کو پاک صاف رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ بندہ راہ خدا کے اندر ہے۔ نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کے اندر ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کے معاملات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ یہ آج میرے لیے اور آپ سب کے لیے نبی رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 1400 سال پہلے کا ایک وظیفہ ہے۔ آج ہر بندہ دوڑ کے بابوں کے پاس جاتا ہے، نہ ان کا عقیدہ صحیح، نہ ان کے معاملات صحیح۔ اگر آج ہم خود کو دین اسلام کے تابع کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم ہمارے گھروں کے اندر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ صحابی رسول کے سامنے اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تو گھر کے اندر داخل ہو
فرمایا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد نبی رحمت کی ذات پر درود پڑھا کر, اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سورۃ اخلاص پڑھا کر وہ صحابی چلے گئے, گھر جا کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, گھر والے بھی انہیں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد نبی رحمت کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے, سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے. چند دن گزرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات ہوئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تیرا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ میں نے عمل کیا ہے. اللہ نے نہ صرف میرے گھر کے اندر بلکہ میرے جو پڑوسی تھے اللہ نے ان کے گھر بھی خیر فرما دی ہے. تو عزیزان محترم, نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک انصار سے ایک بندہ آیا, آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں غریب ہوں, کمزور ہوں, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا چیز ہے جو تو فروخت کر سکے, بیچ سکے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک کمبل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, ایک ہمارے پاس اور چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے علاوہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے, جس کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو کوئی لینے والا ہے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی قیمت 1 درہم ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 2 درہم دو. تو وہ جو سامان تھا اس انصاری کا وہ اس صحابی نے خرید لیا. آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ بازار جا کے لکڑیاں کاٹنے والا جو کلہاڑا ہے وہ لے کے آؤ اور 1 درہم اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے جاؤ. وہ انصاری صحابی واپس آئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکڑی تیار کی, خود ہی وہ جو لکڑی کا کلہاڑا تھا وہ اس کو بنایا. اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اب تو نے محنت کرنی ہے, 10 سے 15 دن تو نے مجھے مدینہ شہر کے اندر نہیں نظر آنا. وہ انصاری گئے, انہوں نے 10 سے 15 دن محنت مزدوری کی, ٹھیک ٹھاک محنت مزدوری کی. تو جب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 10 سے 15 دن ہم کٹھے ہو گئے ہیں, جمع ہو گئے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اب جا اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر. فرمایا تیرا یہ محنت مزدوری کرنا, تیرا یہ حلال روزی کھانا کمانا, فرمایا کل حشر والے دن تیرے اس برے عمل سے بہتر ہے کہ جب تو اللہ کے حضور پیش ہو تو تیرے جسم کے اوپر یہ مانگنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی والا معاملہ ہو. تو نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب کی, اپنے پیاروں کی اس طرح تربیت فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان نثار جناب سیدنا صدیق اکبر آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے, حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ بھی مدینہ شہر کے ایک بہت بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا. نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ, جو بندہ ہاتھ سے روزی کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صبح کے ٹائم اپنے رب سے خیر کی دعا کیا کرو. فرمایا جو صبح کا وقت ہے یہ خیر والا ٹائم ہے, وقت ہے, بھلائی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پورا کریں. اور جو بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت مقدسہ ہے, اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشًا. فرمایا کہ جس بندے نے اپنا چہرہ اللہ کے ذکر سے موڑ لیا, فرمایا اللہ کریم پہلا جو کام کرے گا اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دے گا. اگر آج مسلمان چاہتا ہے اسے وہی عروج زوال مل جائے کہ صحابہ کرام کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو اس کو ڈھیر مال عطا فرماتے, تو آج کے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھے, اپنے آپ کو سودی معاملات سے محفوظ رکھے. اللہ کریم اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب کے رزق کے اندر, حلال رزق کے اندر
اللہ کریم وافر مقدار میں برکت عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو سودی معاملات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت پیاری گفتگو فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام نغمہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان نغمہ رمضان نغمہ رمضان نغمہ